برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی حسین راتوں میں سے ایک رات یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور شہر جمشید پور کے غیور سنی مسلمان اطراف و اکناف کے بھی ہوں گے، سب آج اس بھرے میدان میں جمع ہو کر کے رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد یہی اعلان کر رہے ہیں، اس میدان میں بیٹھا ہوا بچہ بچہ یہی کہہ رہا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس کو بند کر دو۔ دراؤ بھائی جگہ ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محفل رسول ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میلاد ہے، جس مجلس کا فرشتے بھی ادب کرتے ہیں۔ امتیوں کو کمال درجے کا ادب رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ جس محفل میں ہوتا ہے، وہ محفل باعث برکت ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے 40 دن تک اس جگہ پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو آپ ایک ادب والی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں، اس لیے کہ یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے اور کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کو 100-200 روپے دے کر کے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ یہ مجمع خالص میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا نعرہ یہی ہوگا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کا ادب بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور شہر جمشید پور میں یہاں پر میدان میں جمع تمام نوجوانوں سے میں کہوں گا
اپنا نظم و نسق اور ڈسپلن ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے جیسے اخلاق بنائیں کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے مدینے والے تاجدار کی یاد آ جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہی منظر پیش کیے ہیں اپنی زندگیوں میں. اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالوں گا. یہ مجلس میلاد ہے. سب سے پہلے میں اسی سے شروعات بھی کرتا ہوں. اللہ کا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ حضور کی میلاد منانا یہ سنیوں کی قسمت میں آیا ہے. الحمدللہ. دوسرے پتہ نہیں کیسے کیسے چوروں کا برتھڈے مناتے ہیں اور دلیل پوچھتے بھی نہیں. کیسے کیسے ڈکیت اور ڈاکوؤں کا برتھڈے بھی ہوتا ہے لیکن اس پر کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی. تمہیں چوروں کا برتھڈے مبارک. ہمیں مصطفیٰ کائنات کے آقا کا جنم دن مبارک. ہم اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں جس کی ولادت کا ذکر خود خدائے قدیر و جبار بھی کرتا ہے. رب ذوالجلال خود قرآن عظیم میں نبی پاک کی آمد کے تذکرے فرما رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میلاد کی یہ محفلیں جس پر تم شکوک و شبہات پیش کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے سب سے پہلی میلاد کی محفل اس وقت منعقد ہوئی جب ابھی کسی کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا. عالم ارواح میں یوم میثاق جس کو کہا گیا ہے، رب ذوالجلال نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کے 4 پارے میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میرا ایک رسول آئے گا کتاب اور حکمت لے کر کے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اقررتم، رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے؟ سب نبیوں نے کہا اے رب ذوالجلال ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر وہ رسول آ جائے تو ہم سب اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے رہیں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے. آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اخلاق و کردار بیان کرنا، یہی تو مجلس میلاد ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے یقیناً ان میلاد کی مجلسوں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب تو مکہ والے ولادت کا ذکر نہیں کیے، جشن میلاد مکہ والوں نے تو نہیں منایا. ان سے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں مکہ میں اس وقت کون لوگ تھے؟ حضور کی پیدائش کے وقت تو سارے کفار و مشرکین تھے، سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے کافر موجود تھے. اور اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تمہاری نسبت اور تمہارا خاندان ان سے ملتا جلتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سے ایمان والے لوگ موجود تھے. تو میرے آقا جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے خاموشی سے نہیں بلکہ سڑکوں پر اتر کر کے جشن منایا تھا میرے آقا کے آنے کا. تو جہاں ایمان والے ہوتے ہیں میرے نبی کے آنے کے ذکر کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں. تمہیں بخاری شریف اگر آتی ہے تو اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ کر دیکھو. جس دن میرے آقا مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے
بنو نجار خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل آئی، اپنے ہاتھوں میں دف لے کر بجاتی تھی اور پڑھتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہتی تھی مدینے کی بچیاں؟ وہ یہ کہتی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ رب کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ تو مدینے والے میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مکہ والے نہیں منائے تھے، اس لیے کہ کافر و مشرک وہاں موجود تھے۔ میں آج فخر سے یہ اعلان کرتا ہوں الحمدللہ جتنے سنی ہیں آج جہاں جہاں میلاد مناتے میرے آقا کی آمد کا، ہم اپنی نسبت وہ اہل مدینہ سے کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ طیبہ والے جس طرح میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ تم اگر نہیں مناتے مکہ کے کفار و مشرکین کی طرح تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہم تو مدینے والے جس طرح خوشیاں مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے بھی ہیں ایک دن نہیں منائیں گے، 2 دن نہیں منائیں گے، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے دنیا میں، ایران میں 2 ندیاں ایسی تھیں، ایک بحیرہ ساوا جو سوکھ گئی، بالکل جو بہتی تھی وہ سوکھ گئی ندی۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مہینے حضور کا وجود دنیا میں آیا، تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جس دن ہوئی اس دن عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ اور سماوا ایک ندی ہے جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی، چل پڑی، بھر گئی، اور ایک آتش کدا تھا، آگ جلائی جاتی تھی، 1000 سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، اس کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ حضور پاک کی ولادت کے دن اچانک وہ آگ بجھ گئی، اچانک آگ بجھ گئی۔ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، فارس کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ کسرا کہلاتا ہے، فارس کا جو قلعہ تھا اس کا چیلنج تھا کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں پائیں گے، بڑی مضبوطی کا انہیں نشہ تھا۔ اور حضور کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اچانک اس محل میں شگاف پڑ گیا، دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آ گیا، اور اس کے چھت پر جو کنگورے لٹکے تھے گر گئے۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا، کس دن آیا؟ 12 ربیع الاول شریف۔ اب کسرا بادشاہ نے کاہنوں کو، جوتشوں کو بلایا کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے محل کے دیوار کے اندر، وہ آج بھی موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں بتایا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ دیوار میں اتنی لمبی شگاف ہے، اتنا لمبی دراڑ ہے کہ ایک آدمی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے، دیوار اس قدر پھٹ گئی۔ بادشاہ نے کاہنوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ تو کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق، علم نجوم جاننے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آج ہم نے اپنے علم سے جو دیکھا، پتہ یہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری ان سلطنتوں کا خاتمہ کا سبب بنے گا، اور پھر انہوں نے بزبان یہ کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج کی حکومت کے لیے مولانا یہاں بول کر کے گئے، نئی حکومت آ گئی ہے، ہماری نئی حکومت تو 12 ربیع الاول سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ تو بادشاہ سے کاہنوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا
جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب سنیے، آخر کار کسریٰ کی سلطنت تو گئی، قیصر کی سلطنت بھی گئی، لیکن اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولادت مکہ میں ہوئی میرے آقا کی، زلزلہ فارس کے قلعے میں آیا تھا، جن کو بہت زیادہ نشہ تھا، غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کے قلعوں میں درار پڑ گئی، ہل گئے۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر ایسا ہے کہ بڑے بڑے قلعے ہلا دیتا ہے، اور آج اگر ہمارے حضور کے جشن منانے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نجد کے لوگوں کو ہوتی ہے، نجدی عقیدہ رکھنے والے، نجد کے سارے میں نہیں کہتا، لیکن وہاں بھی عقیدہ رکھنے والے جن کو سب سے زیادہ تکلیف حضور کی ولادت کے ذکر سے ہوتی ہے، وہ اپنا نیشنل ڈے منائیں گے، پورے دھوم دھام سے منائیں گے، وہ سب جائز ہے، لیکن حضور کی ولادت کے ذکر پر سینے پر سانپ لوٹتا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب سنو کان کھول کر، ہم حضور پاک کی ولادت کی یہ جو جشن ہے ایک رات دو رات نہیں، حشر تک مناتے رہیں گے، ہر رات مناتے رہیں گے، اور اس سے ہوگا کیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس میں جیسے قلعے میں زلزلہ آیا تھا، اب ہمارے جشن میلاد سے نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اب ان کے قلعوں میں زلزلہ آتا رہے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ بھی اس بات کو طے کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھا کر کے جاؤ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا حضور پاک کی سیرت بیان کرنا اور ان کی آمد کے تذکرے کرنا بدعت ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہوتے ہیں، شرک اور کفر ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ عین عبادت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف کرنا عبادت ہے، لہذا یہ عبادت تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس کو برقرار رکھو، ان روایتوں کو برقرار رکھو۔ اللہ کریم ان مجالس خیر کی برکتیں تم سب کے گھروں میں عطا فرمائے۔ اور آئیں میں آج آپ کو یہ بتاؤں کس رسول کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کس نبی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس رسول کا جس کے جیسے اخلاق پوری دنیا میں کسی نے لایا ہی نہیں، اس رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے چہرے جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں، اس رسول پاک کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جس سے بڑا قائد اور رہنما دنیا میں کوئی آیا نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، پوری کائنات کا آقا و مولا ہے۔ لہذا آپ اندازہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر، ان کے اخلاق کا ذکر کرنا یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اور فرمایا بزرگوں نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اتنا کرتے ہیں، یہ لوگ سنی لوگ بریلوی لوگ اتنا کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں۔ ہماری تعریف کرنے سے حضور کی شان بڑھاتے نہیں ہم، ان کی شان ہم جیسے کون بڑھائے گا جس کی شان خود اللہ بڑھا چکا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ چکا ہو رب تعالیٰ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے جتنا نبی پاک کی شان تم بیان کرتے رہو گے اللہ تمہاری شان بڑھاتا جائے گا، تمہاری شان بلند ہوتی ہے۔ آج یہ لوگ جو آج ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، کس لیے؟ کس لیے؟ کسی پارٹی کا نیتا ہے؟ یہاں پر جو محبتیں ہمیں ملتی ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کا صدقہ ہے۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شان بیان کرتے رہو گے، ہر دل پر راج کرتے رہو گے، ہر دل پر راج کرتے رہو گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنا مرتبہ بھی بلند چاہتے ہو تو حضور کا تذکرہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خیرات بٹی ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو یہ بتاؤ۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے ہماری تقریریں صرف آپ حضرات نہیں سن رہے ہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں جن کو بہت کچھ ہماری تقریر سے مرچ مسالہ نکالنا بھی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے بھی سنتے ہیں کہ کیا بھڑکاتے ہیں، کیا پروکنگ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حضور پاک کی محبت اور عزت کا ذکر کرنا اگر کسی کو بھڑکانا لگتا ہے تو ہم روز بھڑکائیں گے۔ یہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اس قدر عام کر کے بیان کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تم یہاں پر ابھی ایک بات کیے ہوتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں نشر ہو جاتی، ابھی ادھر کہیں آگ لگی، پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی۔ تو جب اس قدر تیزی سے پھیلنے کا دور آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پھیلائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو پھیلائیں۔ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کا میں ذکر کروں۔ مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مکہ والے جو حضور پاک کے جانی دشمن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، ان سے بھی اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حضور کے جانی دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، حضور پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے کان لگائے سن رہا ہے، چھپ کر کے سن رہا ہے، سامنے سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر دیکھتے ہیں، رشتے میں وہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا، پیچھے سے دیکھ لیا اور جا کر پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن سن رہے ہو، روزانہ دشمنی کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو، یہ یہاں پیچھے سے چھپ کر کے سن رہے ہو۔ اس نے کیا کہا؟ کہا عمر سچ بتاؤں تو ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سچ بات یہ ہے کہ جو یہ الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو حلاوت جو شیرینی ہے وہ کہیں میں نے عربوں میں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بس ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اگر ایمان لے آیا تو خاندان والے دوسرے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے۔ کئی لوگ صرف اسی لیے نہیں سدھرتے کہ ناک نہ کٹ جائے، اب تک ہم ایسے تھے ویسے تھے، اب اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے۔ میرے عزیزوں، ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں یا کان لگا کر کے سنتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ جو دشمن ہے، گستاخ ہے، اس کے الفاظ بھی اگر آپ پڑھیں گے، اس کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ کہا کہ حلو المنطق، جب بات کرتے ہیں تو شہد کی طرح سے رس کھولتے ہیں۔ یہ دشمنوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو جانی دشمن ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو پیدا کیا۔ آج بھی جا کر دیکھیں، مکہ ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ایسے پہاڑیاں تقریباً صرف عرب میں بتایا جاتا ہے جغرافی 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، اور مکہ کثرت سے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور پہاڑوں کے بیچ رہنے والے وہاں کے لوگوں کے دل بھی جو ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، پتھر سے زیادہ سخت دل لوگ۔
ان سخت دل لوگوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے، مکہ والوں کے بیچ میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے چیلنج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کی عمر کے تھے، 1 سال کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے، 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں آپ گھوڑ سواری بھی کر لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہی فاسٹ گروتھ تھی، ہر چیز کو سمجھتے، ذہانت و فطانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کی ہے میرے آقا کو۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں شروع کیا؟ 40 سال مکہ میں رہے اور 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، 40 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل تھے، شروع سے کرتے۔ خدا کی مصلحت یہ ہے، اس کی منشا یہ، نبی پاک کو ایسے لوگوں کے بیچ اتارا گیا تھا جو سب سے زیادہ سخت دل لوگ تھے، سخت دل۔ ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا ہو تو صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ 40 سال میرے آقا نے ان کے درمیان اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے اخلاق پیش کیے۔ اور اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول، معبودان باطل کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت پر آؤ، تو کیا پورا مجمع ایمان لے آیا؟ نہیں، پورے مجمع میں کوئی نہیں، صرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کیے، لیکن کتنے سخت دل ہوں گے لوگ 40 سال حضور کے اخلاق دیکھنے کے بعد حضور کی دعوت پر فوراً نہیں آئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو موم کیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، تو وہ عظیم اخلاق تھے جس کی قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھنا، ماں خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی، حضور کی عادت کریمہ تھی کہ بوڑھوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھاتے تھے، کمزوروں کا سہارا بنتے، بیواؤں کے لیے مددگار رہتے، ہمیشہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو سب میرے آقا کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے احساسات کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ہماری جماعت کا آدمی نہیں، ایک انگریز انگلش کتاب میں لکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انسپائر ہو گیا، بہت زیادہ۔ کس بات پر؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا کہ وہ مکہ میں یا مدینے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اس کو بیٹا کہہ کر بلایا، بیٹا آ جا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کو منع کیا، کہا کہ اس مجمع میں بیٹا کہہ کر مت پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں؟ حضور نے فرمایا یقیناً تو اپنے گھر میں کہہ، لیکن یہاں کھیلنے والے بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں، اگر تو بیٹا کہہ کر اپنے بچے کو بلائے گا، ان کو اپنے باپ کی یاد آئے گی، مجھے اس بات کا درد ہوتا۔ یہ احساس یتیموں کے لیے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی شخصیتیں نہیں دیکھی جو بچوں کی فیلنگ کو بھی محسوس کرتے ہوں، ان کے درد اور ان کے احساسات کو بھی رکھتے ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، آپ تمام کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے
حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ امتیوں کے متعلق تمہارے تلوے میں کانٹا چبھے تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اس قدر احساس ہمارے متعلق رکھنے والا عظیم اخلاق کا رسول ہے کہیں؟ آج امت کو یہ چاہیے تھا کہ سب چھوڑ دیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آتے۔ تمہاری ساری فلاح و بہبودی اللہ نے نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہے۔ تم سکسیس، کامیابی پتہ نہیں کس کے دروازے پر ڈھونڈ رہے ہو، کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہو۔ ایک دروازہ چھوڑتے ہو تو پھر 1000 دروازوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اور صحابہ کو دیکھو، میرے آقا کو کیسا مضبوط تھامے ہوئے تھے، اور پھر حال یہ تھا کہ وہ غریب تھے صحابہ، لیکن نبی پاک کی محبت میں فدا تھے۔ پھر ان کا حال یہ تھا کہ گھوڑے کو اگر دریا میں بھی ڈالتے تو پانی پر بھی گھوڑا دوڑ جاتا تھا۔ نبی پاک کے غلاموں کا یہ یقین تھا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ ایک صحابی حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں پھنس گیا، ایک شیر سامنے آ گیا، اور منہ پھاڑے ہوئے جب قریب آیا تو میں نے صرف اتنا کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں موجود ہے وہ درندہ شیر حضرت سفینہ کے تلوے چاٹنے لگ گیا، سر جھکا کر کے قریب آیا۔ میرے عزیزوں، یہ کہنے کے لیے بھی ہمت ہونی چاہیے کہ میں غلام رسول ہوں۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اگر کہہ بھی دیا تم نے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تمہارا ضمیر بھی پوچھے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لے کیا غلامی کے آثار ہیں بھی یا نہیں۔ صرف زبان سے کہہ لینے پر غلامی ثابت نہیں ہوتی۔ حضور سے محبت، حضور سے عشق کا اگر دعویٰ ہے تو تمہارے عمل بھی ثبوت کے طور پر چاہیے میرے عزیز۔ اگر عمل نہیں ہے تو کس زبان سے کہو گے؟ ہاں، اگر تم سچ مانے میں رسول پاک سے وفادار ہو اور ان کے اخلاق کو سب سے ہائی لیول کی پرائیوریٹی دیتے ہو تو پھر جاؤ دنیا میں دیکھو کسی بھی چیز کے پاس بول کر کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اگر وہ چیز تمہاری پیروی نہ کرے تب پھر ہمیں پکڑنا، اگر وہ چیز تمہاری تابعداری نہ کرے تب پھر سوال کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لیکن شرط یہ رکھا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ساری دنیا سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، وہ جن وادیوں میں گزرے فتح کے پرچم بلند کرتے چلے گئے۔ آج زمینیں ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہیں، سکڑتی جا رہی ہیں، حالات دن بدن بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، تمہارے اندر آج جوش و جذبہ بھی ہے، نعرے جب لگاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہل جائے گا۔ یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، آخر ڈھونڈو اس طاقت کو جس طاقت نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، اس طاقت کو ڈھونڈو جو صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا، اس طاقت کو ڈھونڈو جس نے شہاب الدین غوری کو فاتح اسلام بنایا تھا۔ وہ طاقت کہاں گئی؟ ان کے پاس چند ہزار کی فوجیں تھیں، ان کے پاس چند 100 لوگ تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ جہاں جاتے تھے ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ رسول پاک کے ان غلاموں کا نعرہ تھا، وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ کروڑوں میں۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، توجہ سے سنو میرے عزیزوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم،
کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا۔ آج حقیقت ہے یا نہیں مجھے بتاؤ؟ سب کا ٹارگٹ تم بنے ہو کہ نہیں بنے ہو؟ ہر ایک ٹارگٹ پر تم کو رکھا ہوا ہے، صرف یہاں کی بات نہیں، آل اوور ورلڈ، سب جگہ، ہر جگہ تم ہی تو نشانے پر ہو۔ حضور پاک کی حدیث صادق آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے اس زمانے میں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، غثاءً کا غثاء السیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں جھاگ جانتے ہو؟ جھاگ، جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے اوپر جو جمع ہوتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جھاگ کی طرح، ہوا آئی تو جھاگ اڑ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وزن چیز نہیں ہوتی۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہو جائے گی کہ ہوں گے کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ایسے پل پل ہے کہ ہوا آئی تو ادھر اڑ گئے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر اڑ گئے۔ اس لیے میرے عزیزو آج وہ دور آ چکا کہ سب تم پر جھپٹ پڑے۔ اگر کوئی طاقت تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ ڈھونڈو، طاقت کہاں ہے؟ وہ طاقت کہاں ہے؟ کیا ہم کروڑوں کی تعداد جمع کر لیں، تنظیمیں بنا لیں، تحریکیں بنا لیں، فوج اکٹھا کر لیں تو طاقت آ جائے گی؟ کر کے دیکھ لو، نہیں آنی ہے۔ تم روز ایک کمیٹی بناؤ، روز ایک جماعت بناؤ، جس طاقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں آئے گی۔ وہ صرف اور صرف ایک راز ہے جس سے وہ طاقت واپس آئے گی، جس کو اقبال شاعر مشرق نے 10 سال یورپ کی گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ میں وہ طاقت ڈھونڈنے گیا تھا اور میں دیکھا کہ مسلمانوں کو وہ طاقت کہاں سے ملے گی، سائنس سے، فزکس سے، جغرافی سے، جیومیٹری سے، کس چیز سے ملے گی؟ پھر وہ اخیر میں اس نتیجے پر پہنچا، شاعر مشرق اقبال کہتا ہے وہ طاقت اگر تمہیں ملتی ہے تو صرف اس بات پر کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ساری چیزیں تیری ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ جس طاقت کو تم کھوئے بیٹھے ہو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، یہ چیز جب سے ختم ہوئی یا کم ہوئی، بہت ساری چیزیں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہوں کہ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہم حضور سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم حضور سے عشق نہیں کرتے؟ یقیناً تمہاری زبان اور تمہارا دل محبت تو کرتا ہے، لیکن تمہارے عمل حضور پاک کی محبت میں آنے نہیں دیتے۔ یہی تو بات ہے۔ میں انکاری نہیں ہوں، لیکن آج میں ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں تم حضور کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو، اتنے حساس ہو، تو پھر ان کی سنتوں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اخلاق سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میں یہاں پر موجود ایک آج سے 10 نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آج سے 10 نوجوان جو دنیاوی فیشن میں مبتلا ہو، ہر طرح کا فیشن انہیں پسند ہو، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتا، اس پوری کائنات میں سب سے حسین چہرہ کس کا تھا؟ ہر بچہ بغیر جھجکے ہوئے کہے گا وہ آمنہ کے لال کا تھا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ یہ حقیقی بات ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، تو پھر میں پوچھتا ہوں جو سب سے زیادہ حسین ہے اس کے فین بننا بہتر ہے یا یہ جہنمی اور مجرا کرنے والوں کے فین بننا بہتر ہے جو تمہیں روز بروز ننگا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہو،
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم خود کہتے ہو وہ سب سے زیادہ حسین تھے، تو پھر ان کا چہرہ تمہیں کیوں نہیں پسند آتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے، تو اس حسن کی اتباع، اس حسن کی پیروی کیوں نہیں کرتے آج؟ کیا یہ صرف مولوی لوگوں کے لیے کہ داڑھی رکھنا چاہیے؟ کیا یہ صرف مولوی لوگوں کے لیے؟ اگر تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا چہرہ سب سے حسین تھا، تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھو کہ میں کیوں حضور کی پیروی نہیں کرتا، میں کیوں نہیں کرتا؟ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبر میں تو تمہیں جانا ہے، قبر میں جس دن جاؤ گے وہاں پر حضور سے سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تیسرا سوال قبر کا یہی ہے۔ اس وقت کے بارے میں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا، تو کسی اور کے چہرے کو فالو کرتا تھا، آج مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مجھے بتائے نوجوانوں، اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی اس رات میں اپنا چہرہ پھیر لیں تو کس کو بلاؤ گے؟ کس کو پکارو گے قبر میں؟ بالی ووڈ والوں کو، ہالی ووڈ والوں کو پکارو گے کہ آ جاؤ میری مدد کرو؟ تمہیں پتا ہے وہاں تمہاری نہ ماں آ سکتی نہ تمہارا باپ آ سکتا ہے۔ اس قبر کی تنہا رات میں کوئی مدد کر سکتا ہے تو مکین گنبد خضرا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں جھنجھوڑ کر کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اے عزیزو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے لیے کون آج تیار ہوتا ہے؟ یہی ہماری محفل کی کامیابی ہے۔ اگر مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بھی نوجوان دل سے یہ طے کر لے زندگی ویسی بھی بچی کتنی ہے، یوں ہی گزر جانی ہے، چاہے تم سب اپنے جسم کو بدل کر کے 5 سٹار طریقے سے جینے کی کوشش کرو تب بھی زندگی گزرے گی، اور فقیر پر بھی زندگی گزرے گی، ایک دن اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل کر زندگی گزار لوں؟ اس لیے کہ ملی ایک ہی بار ہے، یہ لائف جس کو بھی ملی ہے ایک ہی بار ملی ہے، دوسری بار تمہیں دنیا میں نہیں آنا ہے، دوسری بار تم نہیں پیدا ہوں گے، تمہارے 7 جنم کا عقیدہ نہیں ہے، ایک بار پیدا ہوئے ہو ایک بار مرو گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایک بار ملی ہوئی زندگی ایرے گہرے نتھو کھیرے کے پیچھے گزارنے سے بہتر تو یہ ہے اس کائنات کے آقا و مولا کے پیچھے گزار دے، جو یہاں پر بھی ہمارا مددگار، قبر میں بھی ہمارا مددگار اور حشر میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں بتاؤں کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کے لیے کیا انہوں نے مظالم نہیں ڈھائے، مظالم نہیں برداشت کیے؟ آج ہمارے بچے اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کی بات پر اگر میں چل پڑا تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کیا بولیں گے، ملا جی بولیں گے، تانے ماریں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ کیا تم دنیا والوں کے لیے جیتے ہو؟ ان کے تانوں کے لیے جیتے ہو؟ یہ گالی دینے والے تم کپڑا پہنو گے تب بھی بولیں گے، ننگے رہو گے تب بھی بولیں گے، ان کو کبھی تم خاموش نہیں کر سکتے۔ تم کو جینا ہو تو اپنے رب ذوالجلال کی رضا پر جینا ہے، کیونکہ سزا اور جزا کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم نے ان کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا تو بہت بڑے خسارے میں جاؤ گے۔ صحابہ کو دیکھو، ایک صحابی حضرت سہیل مکہ میں تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، کڑیل جوان اور بہت بڑے مالدار، اتنی عظیم خوشبو لگاتے تھے کہ جس طرف گزرتے تھے پوری گلی مہکتی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے گھر والے ان کے دشمن بنے، ان کے باپ جائیداد سے ان کو قرض کیا، جائیداد نہ دینے کا عزم کیا،
حضرت صہیب نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. یہاں تک کہ صہیب جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، ماں پکار کر کہتی ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، وہ کپڑے اتار کر کے دے دے اگر محمد کے پاس جانا ہے. حضرت صہیب وہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور ٹاٹ کی گونی کا لباس اوڑھ کر اس پہ کانٹے چبھو کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے مگر مصطفیٰ کریم کی محبت ہم سے نہ جانے پائے. صہیب نکلے تھے، باپ نے راستے میں گنڈے کھڑے کر دیے مارنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہی کہ اتنا مارو کہ وہ زخمی ہو کر واپس آ جائے. پہلوان گنڈے بیچ راستے میں حضرت صہیب کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی ناک پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، ان کے جسم کو چھلی چھلی کیا، تھک گئے. تب کہا کہ اتنے زخمی ہو گئے اب کیا کرو گے؟ حضرت صہیب کہتے مدینے جاؤں گا. اب کیا کرو گے؟ کہا مدینے جاؤں گا. اکلوتے بیٹے ہو، ماں باپ کی طرف چلے جاؤ، جائیداد تمہارا انتظار کر رہی ہے، مال دولت سب کچھ تمہارے پاس ہے. صہیب نے کہا وہ سب تمہیں مبارک، مجھے میرے مصطفیٰ کی چادر مبارک. میرے عزیز و زخموں سے چور مدینہ طیبہ چل کر کے آئے. 450 کلومیٹر کا سفر ہے، چل کر کے آئے. صحابہ کہتے ہیں جب حضرت صہیب مدینے میں انٹر ہو رہے، مدینہ طیبہ میں آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر جیسے کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا یا کسی وقت کا جیسے انتظار کیا جاتا ہے، حضور انتظار کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک غلام زخموں سے چور مکہ سے آ رہا ہے. نبی پاک اس کا استقبال کر رہے ہیں. جب حضرت صہیب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم پر جو چادر تھی وہ اٹھا کر کے حضرت صہیب کو پہنا دیا اور حضرت صہیب کہتے ہیں میں سارے زخم بھول گیا، سارے درد ختم ہو گئے اور اس چادر کو لے کر کے اتنا فخر کرتے تھے اے لوگوں مجھے دیکھو، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، مگر میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے میرے کپڑے چھین لیے، میرے کپڑے اتروا دیے. جب ماں تک چھوڑ دے تب اگر کوئی چادر پہناتا ہے تو مکین گنبد خضرا ہے، وہ تاجدار